تو یہاں جو ادھوگپتی ہیں اور ان کے علاوہ جو یہاں لیڈران ہیں، حد ادب میں رہتے ہوئے بہت پیار کے ساتھ ان سے کہتا ہوں، الیکشن میں آپ لوگ کئی کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ الیکشن کا پارٹ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے مراد آباد میں کم از کم ہماری قوم کا پی ایم یو کی طرح ایک بہترین میڈیکل کالج ہونا چاہیے؟ بتاؤ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سنبل سے دیکھیے آپ مراد آباد تک، آپ میڈیکل کالج کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایک ڈگری کالج کے علاوہ کوئی ڈگری کالج تک نہیں ہے بھائیو، اور وہ بھی ہمارے رحمانی صاحب کے برادر ان لو، میرے بڑے اچھے دوست ہیں عمران بھائی، یورپ سے پڑھ کے آئے تعلیم یافتہ ہو کر، ہمارے عمران حبیبی صاحب انہوں نے ڈگری کالج قائم کیا، انہی کی طرز پر ہم لوگ میلے بناتے ہیں، کارخانے بناتے ہیں، بڑی بڑی رقم انویسٹ کرتے ہیں، بھائیوں اس کی جگہ ڈگری کالج بناؤ، اپنی بچیوں کے لیے سیکیور بہترین تعلیمی ادارے بناؤ، جہاں پر پڑھانے والی بھی بیٹیاں ہوں، پڑھنے والی بھی بیٹیاں ہوں، پڑھانے والی بھی بہنیں ہوں، پڑھنے والی بھی بہنیں ہوں، پڑھانے والی بھی مائیں ہوں، پڑھنے والی بھی مائیں ہوں۔ اگر ہمارے پاس بیٹیوں کے ادارے الگ ہوں گے، بیٹوں کے ادارے الگ ہوں گے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو ہماری بیٹی سے کہہ سکے کہ پردہ اتار دے، حجاب اتار دے۔ جب ہمارے اپنے ادارے ہوں گے تو ہم دوسروں کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ دوسرے ہمارے محتاج ہو جائیں گے۔ میرے حضرات، سبحان اللہ، سبحان میں نے جو آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جو غار حرا میں ہمارے حضور پر نازل کی، پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا اقرا، محبوب پڑھیے۔ جبریل امین نے جب یہ پیغام پیش کیا، وحی الہی پیش کی، تو میرے حضور نے نہیں پڑھا، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں جانتا نہیں، ایسا نہیں ہے، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ جب تک صرف اقرا کہا گیا، یعنی جب تک یہ کہا گیا پڑھیے، میرے حضور نے نہیں پڑھا، اور جب کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، تو مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نقطہ کیا ہے اس میں؟ پوائنٹ کیا ہے؟ حضور نے اپنے رب کا نام لیے بغیر نہیں پڑھا ناظرین صاحب۔ کیوں نہیں پڑھا؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یوکرین پر رشین ایمپائر میزائل کی برسات کر کے وہاں کی آبادیوں کو ملبوں کا ڈھیر بنا رہا ہے۔ اسی طرح سے امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر 9 مسلم کنٹریز کو قبرستان بنا دیا، وہاں کی آبادیوں کو ملبوں کا ڈھیر بنا دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، عورتوں کو ودوا کر دیا، ہنستے کھیلتے محلوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ مجھے بتاؤ وہ پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں کیا؟ وہ تعلیم یافتہ ہے کہ نہیں؟ بولیے زور سے، ہے کہ نہیں تعلیم یافتہ؟ جن کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، ایٹمی پاور ہے، پرمانو ہتھیار ہیں، وہ بھی تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، وہ پڑھے ہوئے ہیں، مگر وہ صرف پڑھے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے صرف پڑھو نہیں بلکہ رب کے نام سے پڑھو۔ دونوں میں فرق ہے۔ جو صرف پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ ایگو کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی طاقت دوسروں پہ تھوپنے کے لیے، اپنی طاقت کا دوسروں سے لوہا منوانے کے لیے، بچوں کو یتیم کرنے کے لیے، عورتوں کو ودوا کرنے کے لیے، وہاں کی آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو سنسار کے رچیتا کے نام سے پڑھتا ہے، جو اپنے رب کے نام سے پڑھتا ہے، تو پھر وہ آبادیوں کو قبرستان نہیں بناتا بلکہ کھنڈرات کو محبتوں کا نشان بنا دیتا ہے۔ میرے ساتھیوں، اسلام کے دامن میں آؤ۔ میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ورلڈ وار 3 کی چرچا ہو رہی ہے، یہ جنگوں کا نظام جو تھوپا جا رہا ہے، اگر جنگوں کا بھی نظام سیکھنا ہے تو حضور کے دامن میں ملے گا۔ میرے آقا نے کہا اے لوگوں، اگر جنگ مسلط کر بھی دی جائے تو کسی کی آبادیوں میں آگ نہ لگاؤ، کسی کی فصلوں کو برباد نہ کرو، اور
عورتوں پہ حملے نہ کرو, بچوں پہ حملے نہ کرو, یہاں تک کہ تمہارا دشمن اگر سرینڈر کر دے تو پھر اس کو بھی امن دے دو, اس سے بھی مطالبات رکھو مگر مارو نہیں. اسلام نے دیا ہے جنگ کا نظام, یہ دنیا مسلمانوں کو امن کا سبق سکھاتی ہے. بتاؤ ہیروشیما پر 5 اگست 1945 پر پرمانو بم ڈالنے والا کون تھا؟ اسی طرح سے ناگاساکی پر 9 اگست 1945 میں پرمانو بم ڈالنے والا کون تھا؟ وہی انسانیت کا ٹھیکیدار جس کو دنیا امریکہ کہتی ہے, جس میں 70 لاکھ اور ایک جگہ پر 80 لاکھ لوگوں کو تہو-دیگ کر دیا گیا, جلا دیا گیا. بتاؤ عراق کو تباہ کس نے کیا؟ افغانستان کو کھنڈر کس نے بنایا؟ لیبیا میں خون کی ہولی کس نے کھیلی؟ غزہ پٹی کو تباہ و برباد کس نے کیا؟ آج یوکرین میں جو ہو رہا وہ تم بھی دیکھ رہے ہو. اس لیے دنیا والوں یہ یاد رکھو, اگر اس سسکتی ہوئی انسانیت کو کہیں قرار ملے گا تو محمد عربی کی چوکھٹ پر ملے گا, ان کے علاوہ آپ کو کہیں قرار ملنے والا نہیں ہے. میرے حضور کی شکشا دیکھو, میرے حضور کی تعلیم دیکھو. میرے آقا کہتے ہیں پیاسے کتے کو بھی پانی پلا دو تو اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. مورخ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں, ہماری اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں, اور جہاں والوں ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو, فلک پہ خون سے ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں. بہت اچھا شاعر صاحب آپ نے, ناظم صاحب آپ نے پڑھا تو مجھے یاد آیا, اب سے لگ بھگ 15 یا 20 سال پہلے کی بات ہے, ممبئی کی سرزمین پر ایک بہت بڑی سدبھاونا سمیلن ہوا تھا, بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا, جس میں وبھن دھرم سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے انٹلیکچوئل اپستھت ہوئے تھے. اسی میں آپ نوجوانوں یوٹیوب پہ سرچ کیا کرو سوامی لکشمی جی کو, اور اپنے بھارت میں مغلوں کا اتحاد جاننا ہو, اپنے مسلم شاسکوں کا اتحاد جاننا ہو. میرے پرشاسنک بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بھی کہوں گا تو رام پنیانی جی کو سنا کرو. تو میں بتا رہا تھا ممبئی کی سرزمین پر سوامی لکشمی جی نے کہا تھا, میرے آقا کی جیونی بیان کرتے ہوئے, قرآن کا ارتھ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا نہ گولا نہ بارود نہ بم سے اسلام تو پھیلا ہے محمد کے کرم سے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. اور یوکرین میں ہمارے بھارت کے بہت سارے اسٹوڈنٹ پھنسے ہوئے ہیں ابھی بھی, کچھ کو ریسکیو کیا گیا ہے. 2 واقعات اور انہی واقعات کی کوک سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ مجھے آج بیان کرنا ہے. ہمارے سنبل کے بھی کئی بچے, کئی اسٹوڈنٹ اس میں پھنسے ہوئے تھے, مگر زیادہ تر آ گئے ہیں, کچھ ابھی باقی ہیں. یہ جو پورا چھیتر ہے تنویر بھائی, یہ پورا علاقہ جو ہے فائنینشلی بہت اسٹرونگ ہے. یہاں کے لوگ ماشاءاللہ اللہ نے بڑا دیا ہے, اور چونکہ یہ حبیبی نسبت کا استعمال کرتے ہیں بے شک بے شک, تو رئیس اڑیسہ کا فیضان ابر کرم بن کے برستا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خدا کی قسم یہ جو میرے بھائی, میرے 6 سال کے ساتھی ہیں غلام رحمانی صاحب, 6 سال کے, ایک ساتھ کھانا, ایک ساتھ پڑھنا, ایک ساتھ رہنا, اور کسی ساتھی کو ساتھی سے زیادہ دوسرا نہیں جانتا ہے. کیا بات ہے, جی جی. میں ان کے ساتھ رہا ہوں, میں نے زمانے طالب علمی میں ان کی لگن, ان کی محنت, ان کا حوصلہ, اور دین نگر پور اور ضلع مراد آباد کے لیے ان کے خیالات دیکھے, ان کا ویژن دیکھا ہے, اور اسی ویژن کا اثر ہے کہ جامعہ حبیبیہ آج ایسی عمارت الحمدللہ یہاں کھڑی ہو چکی ہے کہ گزرنے والوں کو دعوت نظارہ پیش کرتی ہے, مراد آباد جانے والوں کو, پاک پڑا جانے والوں کو دعوت نظارہ پیش کرتی ہے. فقیہ عصر, فقیہ اسلام, سراج الفقہ, محقق مسائل جدیدہ, استاذ گرامی, استاذ الاساتذہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان حبیبی, فیضان حبیبی, نعرہ حیدری.
مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت سراج الفقہا، حضرت سراج الفقہا فیضان جامعہ اشرفیہ۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین شاہی قبلہ طال اللہ عمرہ وزید مجدو جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ دین نگر پور، کندرکی، بیلاری، للوارہ، پاک بڑا، رسول پور، آس پاس دور و دراز سے آئے ہوئے، اڑیسہ کے شہدائی بھی بہت ہے یہاں، بہت ہے الحمدللہ، بنگال کے احباب بھی بہت زیادہ تشریف فرمائے یہاں پر۔ یاد رکھیں آج جو ہستی ہمارے اور آپ کے درمیان ایز اے چیف گیسٹ تشریف لائی ہے، خدا کی قسم آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستی ہے۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت اچھا۔ ایسی عظیم شخصیت کہ جن کی جلالت علمی کا جھنڈا آج فضل و کمال کی چوٹیوں پر لہرا رہا ہے، بے شک سبحان جو آج آسمان فقاہت کے بدر منیر بن کے چمک رہے ہیں، اور ان کی نورانی کرنیں دور دور تک جہالت کو ختم کر رہی ہیں، علم کا اجالا پھیلا رہی ہیں الحمدللہ۔ حضرت سے سوال جواب کا سیکشن چلے گا، ہم اور آپ سب محظوظ ہوں گے۔ ایک بالکل الگ طرح کا بہترین پروگرام میں سلام پیش کروں گا اپنے بھائی رحمانی صاحب کو کہ انہوں نے بہت ہی بہترین انتخاب کیا ہے، اور حضرت کے قدم ہمارے اور آپ کے درمیان آئے، ہمارے اور آپ کے نصیبیں کھل گئے الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مجھے دو باتیں کہنا بس تیزی کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا۔ 50 لاکھ روپیہ اب تک ادارے میں لگ چکا ہے۔ کتنا؟ 50 لاکھ۔ مذہبی ریلیجیس اسٹیٹس کے ساتھ ہمارا یہ ادارہ الحمدللہ مستقبل میں ہمارے بچوں کا مستقبل روشن کرے گا انشاءاللہ، جس کی بنیاد پڑ چکی ہے۔ یوکرین میں جو بچے ہمارے پھنسے، سچویشن یہ ہے کہ بعض بچے پر پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، برف پگھلا کر وہ پانی پی رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ضلع سنبل، ضلع مراد آباد، کندرکی آس پاس کے بچے، تو یہاں جو ادھیوگ پتی ہیں اور ان کے علاوہ جو یہاں لیڈران ہیں، حد ادب میں رہتے ہوئے بہت پیار کے ساتھ ان سے کہتا ہوں، الیکشن میں آپ لوگ کئی کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ الیکشن کا پارٹ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے مراد آباد میں کم از کم ہماری قوم کا پی ایم یو کی طرح ایک بہترین میڈیکل کالج ہونا چاہیے؟ بتاؤ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سنبل سے دیکھیے آپ مراد آباد تک، آپ میڈیکل کالج کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک ڈگری کالج کے علاوہ کوئی ڈگری کالج تک نہیں ہے بھائیو، اور وہ بھی ہمارے رحمانی صاحب کے برادر ان لو، میرے بڑے اچھے دوست ہیں عمران بھائی، یورپ سے پڑھ کے آئے تعلیم یافتہ ہو کر، ہمارے عمران حبیبی صاحب انہوں نے ڈگری کالج قائم کیا، انہی کی طرز پر ہم لوگ میلے بناتے ہیں، کارخانے بناتے ہیں، بڑی بڑی رقم انویسٹ کرتے ہیں۔ بھائیوں اس کی جگہ ڈگری کالج بناؤ، اپنی بچیوں کے لیے سیکیور بہترین تعلیمی ادارے بناؤ، جہاں پر پڑھانے والی بھی بیٹیاں ہوں، پڑھنے والی بھی بیٹیاں ہوں، پڑھانے والی بھی بہنیں ہوں، پڑھنے والی بھی بہنیں ہوں، پڑھانے والی بھی مائیں ہوں، پڑھنے والی بھی مائیں ہوں۔ اگر ہمارے پاس بیٹیوں کے ادارے الگ ہوں گے، بیٹوں کے ادارے الگ ہوں گے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو ہماری بیٹی سے کہہ سکے کہ پردہ اتار دے، حجاب اتار دے۔ جب ہمارے اپنے ادارے ہوں گے تو ہم دوسروں کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ دوسرے ہمارے محتاج ہو جائیں گے۔ میرے سے سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ ضیاء الرحمان میرے بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بخش صاحب کے بیٹے، بہت اچھے دوستوں میں ہمارے
इसी तरह से हाजी रिजवान साहब वो भी बहुत सम्मान देते हमें, हाफिज वारी साहब तो हमारे स्टाफ के हैं माशाल्लाह। इन तीनों से बहुत अदब के साथ कह रहा हूं मैं, क्योंकि तीनों हमें इज्जत देते और हमारे लिए तीनों का सम्मान है। इनके अलावा जो भी पॉलिटिकल एतबार से अपनी शनाख्त रखते हैं, सबसे कह रहा हूं, जब करोड़ों रुपया हम इलेक्शन में उठा सकते हैं तो क्या ढींगरपुर और ये अपना जनाबे वाला पूरा जो क्षेत्र है हमारा मुरादाबाद रोड पर, इस पूरे इलाके में 40-50 किलोमीटर तक एक डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है हमारे पास? अब तक जो हुआ पास में जाने दो, मगर मुस्तकबिल में अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, इन बच्चों के हाथ में डिग्रियां दे दो। और जहां तक बात उलमा की है और खानकाहे हबीबिया की है, तो बताओ जो रहमानी कर रहे हैं या इनके खानवादे के दीगर हजरात कर रहे हैं, वो सलाम किए जाने के काबिल हैं। यहां तक के अपना सारा सरमाया 50 लाख रुपए की शक्ल में जामिया हबीबिया की इमारत आप अपने आंखों से देख सकते हैं मेरे साथी। बाबा सुभान, ये जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा है। सवाल ये है दीगर लोग भी कुछ करें, जिन्हें अल्लाह ने इस लायक बनाए हैं वो भी कुछ करें अपने बच्चों के लिए। आज सिराजुल फुक़हा मेरे उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला का संभल में भी दौरा था, मरकजी इदारे में भी दौरा रहा, और हमारे भाई मौलाना फाजिल साहब क़िबला एक इदारा चलाते, वहाँ पर दरसे बुखारी था, ख़त्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम था। खुदा की कसम, फिक्र करने वाले हजरात की बात ही अलग होती है। ये वो शख्सियात हैं कि निजी महफिल हो, आप सफ़र में हो, हज़र में हो, जब भी तकल्लुम फरमाएंगे हुजूर की उम्मत के हवाले से ही सोचते रहेंगे। हजरत ने उलमा से बड़े दर्दमंदाना अंदाज में फरमाया और हम सब से कहा कि बेटा देखो, अपनी कौम की बेटियों के लिए भी तालीम का इंतजाम करो और अपने कौम के बेटों के लिए भी तालीम का इंतजाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत फ्यूचर को देख रहे हैं, मुस्तकबिल के हालात अभी से नजर आ रहे हैं कि कैसे हालात होने वाले हैं। इसलिए माशाअल्लाह हमारे सैयद अफरोज साहब क़िबला वो तशरीफ ला रहे हैं, और इसी दरमियान मौलाना जीशान वो भी मेरे साथियों में तशरीफ लाए। तो बताओ कुंदर की और आस पास से आए हुए मेरे सारे भाइयों, हाथ उठा के बताओ, क्या हमारे लीडरशिप को और हमारे उद्योगपतियों को, हमारे मालदार तबके को, हमारी बेटियों के लिए तालीमी इदारे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाथ उठा के बताइए जरा, बोलिए जोर से, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो मेरा पैगाम जिला संभल के लीडर हजरात से भी है, सबके साथ अदब के साथ है। भाइयों, मैं भी आज के इस प्रोग्राम में बहैसियत मेजबान हूं, और इतनी अजीम शख्सियत जो हमारे उस्ताद हैं, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ हैं, दर्जनों किताबों के। शेयर बाजार का मसाला हो, जितने भी जदीद मसाइल आते हैं, खुदा की कसम सिर्फ पर्रे सगीर ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के बड़े बड़े जय्यद चोटी के उलमा जिसकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देखते हैं, उन चंद शख्सियात में एक शख्सियत हमारे उस्ताद गिरामी की भी शख्सियत है माशाअल्लाह। ऐसी अजीम शख्सियत आज हमारे दरमियान तशरीफ लाई है। हजरत से सवाल जवाब का सेक्शन चलेगा, चंद बातें कही हैं, और मैंने बहुत दर्द के साथ ये कहा है कि अब इदारे बनाओ, अच्छे हॉस्पिटल बनाओ, आपस के झगड़े खत्म करो। वक्त होता तो मैं बताता, हमारे वहाँ जगह जगह पे जो ग्रुप बंदी है वो इस अंदाज तक पहुंच चुकी है, संजाम तक कि कत्ल तक हो जाते हैं। भाइयों नहीं, इतना मत बढ़ो आगे, इलेक्शन हो गया, बात खत्म, बोल चाल रखो, एक दूसरे से प्यार किया करो। जो हमारे हुजूर का उम्मती है वो हमारा भाई है, वो सलाम नहीं करता, उसका नेचर है, हम सलाम करेंगे, हुजूर की सुन्नत है। 4 मिसरे मेरी तकरीर खत्म। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। ऑफिस में बैठा था तो सिमनानी भाई जो बड़े भाई हैं रहमानी साहब के, इतना प्यारा जुमला बोला उन्होंने, दिल बाग बाग हो गया, थकान उतर गई। इतना प्यारा जुमला बोला, कह रहे थे तोसी भाई हमने रहमानी साहब से कह दिया है कि हम 8 भाई हैं, 7 भाई अपना काम देखेंगे, तुम खानकाहे हबीबिया में तालीमी नज़्म कायम कर दो, इदारा कायम कर दो। अरे भाई भी हो तो रहमानी साहब आप जैसे हो, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपके भाइयों को भी सलामत रखे, आपके पूरे खानवादे को सलामत रखे। जोर से बोल दीजिए आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।